अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज 3 जो अहम चीज़ें हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनमें से 3 चीज़ों में से पहली जो चीज़ है कि आपको चेक मिल गए हैं, चेक जब कैश करवाने जा रहे हैं उसमें पैसे नहीं हैं। दूसरी ये है कि आपको चेक रिसीव हुए हैं, वो चेक हस्बैंड के नाम का है, हस्बैंड नहीं है, वालिद के नाम का है, वालिद नहीं है, भाई के नाम का है, भाई नहीं है, फोत हो गए हैं या बेवाएँ हैं, तो उसका क्या हल है वो मैं बताने वाला हूँ। तीसरा ये क्वेश्चन है कि जी क्या अभी भी सर्वे हो रहे हैं, जी हमें पैसे नहीं मिले, क्या हम करवा सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैं डिटेल से आपको डिस्कस इसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं। वीडियो एंड तक देखनी है, लाजमी देखनी है। और नए अगर व्यूअर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नई अपडेट है वो आपके साथ शेयर हो सके। पहला है जी कि मोस्टली जो चेक हैं, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट्स का अकाउंट्स है, एक अकाउंट होता है। अब बैंक ऑफ पंजाब का जो एक चेक है ना, उसके ऊपर अगर आप देखें तो BOP लिखा है, बैंक ऑफ पंजाब। अब उस अकाउंट्स में गवर्नमेंट ने पहले जो डिपॉजिट था उसमें जमा था। अब जो मोस्टली जो चेक थे वो कैश हो गए हैं या अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब ट्रांसफ़र हो गए हैं, अब दोबारा उस अकाउंट को, अब देखें एक घड़ा है, उसमें पानी है, जब पानी पीते रहेंगे घड़ा खाली हो जाएगा। सेम अकाउंट है। अब अकाउंट से जो चेक थे वो कैश होते रहे हैं, अब अकाउंट्स हुआ खाली। अब उसमें दोबारा जो पैसे हैं वो डिपॉज़िट होने हैं। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, वो दोबारा जो चेक है उसमें जमा करवाएगी या उसमें कैश जमा करवाती है या उसमें ट्रांसफ़र करवाती है। जब वो जमा करवा देगी, आपको आपके जो पैसे हैं 10,000 रुपये वो आपको मिल जाएंगे। पैसे लाजमी मिलेंगे। चेक अगर मिल गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 दिन मैक्सिमम है, या हफ़्ता हो सकता है मैक्सिमम, अकाउंट्स में पैसे दोबारा आ जाएंगे। वो व्यूअर्स, वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था, चेक आ गया है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपको आपका हक़ मिल गया। ईद से पहले इंशाल्लाह आपको पैसे लाजमी मिलेंगे। 2 से 3 दिन में ये पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। अब कभी कभी ये होता है कि आप रिटेलर के पास जाते हैं रश की वजह से, या आप कोई बहस करते हैं उनके साथ, ये हमने एक्स्ट्रा नहीं देते, वो बहाना लगा देते हैं जी पैसे नहीं हैं अकाउंट्स में। ऐसा भी होते हैं, तो वो मैंने आपको एक मुकम्मल वीडियो के साथ बताया था कि आप यार अकाउंट्स में करवा लो, पूरे के पूरे पैसे आएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। अब दूसरा ये है जी कि आपको चेक मिल गया आपके हस्बैंड का। अब हस्बैंड जो है वो है नहीं, बेवा खातून है। उसके लिए हल ये है कि आपने सिंपल क्या करना है, ज़िले कौंसल में। अब मैं तहसील की बात नहीं कर रहा। अब बहुत सारे हैं जी तहसील में गए थे, हम तहसील वाले बात नहीं सुने। बात को मैं इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को गौर से सुना करें, देखा करें और देखें कि कहा क्या जा रहा है। आपने ज़िले कौंसल में जाना है, ज़िले की कौंसल में, तहसील नहीं। एक ज़िले में डिफरेंट तहसीलें होती हैं, 2 3 4 हो सकती हैं, लेकिन ज़िला एक ही है। अब वहाँ जाना है, आपने वो चेक ले जाना है। उनको आपने एक एप्लीकेशन देनी है, या वो आपसे आपकी रिक्वेस्ट दरख्वास्त लेंगे जी। आपके जो हस्बैंड हैं, आपके फादर हैं, रीज़न आपने प्रॉपर उसमें मेंशन करवा देनी है। अगर तो वो डेथ हो गई है उनकी, तो डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो साथ में लेके लाजमी जाइएगा। ये ना हो कि दोबारा आपका चक्कर लगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो मैं छोटी छोटी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। फिर होता है कि आप जब स्किप करते हैं तो ये पता नहीं चलता, फिर वो आप फिर बाद में ये क्वेश्चन जनरेट चलता है। ये आपने सिंपल वहाँ जाना है। वहाँ जाके आपने जो चेक आपको मिला है ना जी 10,000 रुपये का, रमज़ान के ईमान का, वो आपने साथ ले जाना है। अगर तो फोत हो गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट है, वो भी लाजमी साथ ले जाइएगा। साथ लेके उनको कहिएगा जी उनकी डेथ हो गई है, तो काइंडली ये जो पैसे हैं या तो ट्रांसफ़र करवा दें चेक को, वरना उसी वक्त वो आपको जो आपका चेक लेके आपको 10,000 रुपये वो दे देंगे। अब एक है जी हस्बैंड यहाँ नहीं है, हस्बैंड वहाँ बाहर गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो मेरी माएँ, बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त जो ये वीडियो सुन रहे हैं, ये आपने गलती नहीं करनी कि वो बाहर चले गए हैं तो उनका चेक आ गया। भाई, बंदा बाहर चला गया है, बंदे के पास पैसे हैं, बंदे का इनकम अच्छा है, 5-6 लाख लगा के बाहर चला गया है, वो तो डिज़र्व ही नहीं करता, वो मुस्तहिक कैसे हो गया इस चीज़ का। ये गलती नहीं करनी है आपने कि बाहर चले गए हैं
وہ ہے نہیں، وہ کہیں دور گئے ہوئے ہیں، شہر گئے ہوئے ہیں، کراچی گئے ہیں جی، فلاں گئے، آ نہیں سکتے جی، کوئی اور ایشو ہے، تو یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ باہر والا یہ تو ہے تو وہ کائنڈلی نہیں. میں آپ کو ایک مطلب رانگ وے نہیں بتا رہا، آپ کو ایک گائیڈ کر رہا ہوں، پراپر گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپلائی کیوں کیا اگر ایسا سین تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو گھر میں تو ریسیو ہو، ایسے کیسز آئے ہیں گھر میں ریسیو ہو گئے ہیں، بھائی پہلے رہتا تھا، بھائی ابھی نہیں ہے، بھائی کو بتایا نہیں ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جی ہم لے لیں، وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، وہ یہ چیک لے ہی نہیں سکتے. اگر کوئی بھی پہلے بھی لے رہے ہیں نا، تو اگر پتہ چل گیا گورنمنٹ کو یا کسی نے کمپلین کر دی تو وہ اپنے پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو کوشش کریں جس کا حق ہے اسی کو دیں، وہی کیش کروا لیں. آپ خود اس کو کیش کروانے نہ چلے جائیں، 10,000 روپے کے پیچھے ایمان نہ بیچیں. 10,000 روپے کے پیچھے ایسا کوئی بھی غلط کام نہ کریں کہ آپ کو جو بینظیر والے مل رہے ہیں 13,500 یا 5,000 مل رہے ہیں، یا نشو و نما کے پیسے مل رہے ہیں، یا بیوہ کارڈ کا بھی ایک اجرا ہوا ہے نیا، اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ ملنے جا رہا ہے آپ کو، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. تو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جی. آپ نے 2 کام یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اپلائی بالکل ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ جا کے پورٹل پہ جا کے چیک کر لیں، اپلائی ہو رہا ہے، اپلائی کر دیں. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے مزید. اپلائی کر دیں. جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ وہ اپلائی کر دیں. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو اگر آپ ڈیزرو ہوئے، انشاءاللہ آپ کو پیسے آپ کے ضرور ملیں گے. یہ جو 3 اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھیں. بہت سارے کمنٹس بھی میرے جو دوست ہیں، میری مائیں بہنیں جو ہیں، وہ یہ پریشان تھیں کہ جی چیک لے کے گئے ہیں، یونین کونسل والے بات نہیں سن رہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یونین کونسل بات نہیں سن رہا. ایک اپلیکیشن لکھیں، ضلعی کونسل میں جائیں، چیک آپ کا نہیں ہے، اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لیں، ان سے اسی وقت کیش لے لیں. اگر یہ ہے کہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو چیک ہے اس میں پیسے نہیں ہیں. ہو جاتا ہے ایسا، اس میں پیسے آ جائیں گے. گورنمنٹ کا چیک ہے، کبھی ایسا نہیں ہے کہ جی باؤنس ہو گیا ہے. تو آپ پریشان بالکل نہ ہو، اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جی، جو پورٹل ہے نا جی، پورٹل ہے جو 8171 ہے، وہ میں نے ایک پراپر اس پہ ویڈیو بنا دی ہے. وہ عارضی طور پہ بند آ رہے ہیں. اگر آپ کو آپ کا سٹیٹس عارضی طور پہ ایشو ہو رہا ہے نا جی، کچھ لوگوں کو تو پورٹل چل ہی نہیں رہا، جن کا چل رہا ہے تو ڈیٹا آ رہا ہے جی ناٹ ایلیجیبل. سینیریو سین یہ ہوا ہے جی، پورٹل کو کر رہے ہیں اپڈیٹ یا اپ گریڈ کہہ سکتے ہیں. اپ گریڈ ایسا ہے کہ جی دیکھیں، ایک پچھلی دفعہ جو تھے 1000 بندے تھے، اب مزید لوگوں نے جن کو ویڈیوز دیکھے اور جنہوں نے مزید لوگوں نے اپلائی کیا، ویورز نے، اب 1000 کی بجائے ہو گئے ہیں 2000. اب اپ گریڈ تو اس کو کرنا ہے. اور یہ ٹائم اس لیے اتنا لگا ہے کہ رمضان جو نگہبان کی جو چیک ہیں، جو انویلپ ہیں، یہ اتنی کوانٹٹی میں آ گئے تھے. اب ان میں موسٹلی کیٹاگریز آ گئیں. کچھ ڈیزیز پرسن کے آگے جو فوت شدگان ہیں، ان کے بھی اپلائی ہوئے تھے. اب جو کچھ نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، ان کے اپلائی ہوئے تھے. اب کچھ ایسے تھے کہ جن کے ایڈریس یا نیم کچھ آدھے لکھے تھے، کچھ انجان لوگوں نے اپلائی کیے ہوئے تھے. اب یہ اس سینیریو میں جا کے اتنا کہ برڈنائز ہو گیا، اتنا زیادہ کام ہو گیا ہے، تو وہ ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے. تو اس پورٹل پہ ورک نہیں ہو سکا کیونکہ اپلائیڈ زیادہ ہو گئے ہیں، ورک نہیں ہو سکا. وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے. رمضان ہے، رمضان میں ٹائمنگ کم ہوتی ہے، تو اس ٹائم کے لیے اس کو بھی نا تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہے. بلکہ ہو گیا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کر دیا گیا، ہو گیا ہے وہ. تو انشاءاللہ وہ بھی پراپر ہو جائے گا. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا. آپ کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے انشاءاللہ. یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. پریشانی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ عیدی آپ کو ملے گی. بچوں کا جو عید کے کپڑے آپ ضرور لیں گے. سمپل یہ ہے کہ اگر آپ کو اگر ویڈیو آپ نے اگر دیکھ لی ہے، سن لی ہے، تو وہ لوگ جو پریشان ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. ان کی خوشیوں کا بھی سبب بنے انشاءاللہ. ان کو بھی بتائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کویشچن ہے، کوئی بھی کیوری ہے،
آپ کمنٹس میں ضرور کیا کریں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ تھوڑا سا لیٹ رپلائی ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ آفس میں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, لوگ ہیں ان سے بھی کام لینا ہوتا ہے, ان کو چیک ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں, ان کے چیکنگ کرنی ہوتی ہے کہ ڈلیور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس کے علاوہ جو میری مائیں بہنیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ان کا سروے لازمی ہے, سروے بھی ان کا کرنا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ یا ڈیلے ضرور ہو جاتا ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی مائیں بہنیں بھائی بزرگ ہیں ان کو میں لازمی رپلائی لازمی کروں, کیونکہ یہی مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے, آپ کی دعائیں چاہیے. اور اگر آپ کا میری وجہ سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو مجھے اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں ہے. تو آپ 9 سے شام 6 بجے تک جو ہے کوئی بھی کمنٹس وغیرہ اس بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ٹائم ہوتا ہے بندہ جو ایکٹیو بیٹھا ہوتا ہے تو ہر کمنٹس کا جو ہوتا ہے رپلائی میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں آپ کو. تو کوشش کریں دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیں, اپنے کولیگ, اپنے دوست, اپنے ریلیٹیوز, اپنے جو نیبرز میں محلے میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. اور آپ بھی اس چیز کو ریمائنڈ کر لیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پیسے آپ کے آ جائیں گے, اکاؤنٹ میں بھی پیسے آ جائیں گے. اور آپ ابھی دوبارہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, جو نئے جو لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پورٹل ابھی بھی اوپن ہے, PSER کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو دوسرا پورٹل ہے بینزین 8171 کا وہ کچھ ٹائم کے لیے بند ہوا ہے, وہ جیسے ہی اس کی کوئی نئی اپڈیٹ آئی وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بالکل شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.